اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاواں دی قبولیت واسطے درود سارے حضرات پڑھ اللہ عزیزان گرامی کے ادھر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے سورہ نساء دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر فکر کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے۔ خالق فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بندے سوچتے ہیں کہ شاید کسی بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی وہ غور کریں تدبر کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ کثرت میں اس میں اختلاف ہوتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ ایک کا کلام ہے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ تو ایک گل واضح ہو گئی کہ یہ ایک دا کلام ہے، بھیجن والا بھی ایک ہے، لیون والا بھی ایک ہے، جدے قلب تے نازل ہویا وہ ذات بھی ایک ہے، تے جدی زبان چو نکلیا وہ نبی بھی ایک ہے، تے ایس ویلے پوری دنیا دے مذہباں تے مسلکاں کو ایک قرآن بھی ایک بھیجن والا لیون والا جدے قلب تے نازل ہویا جدے منہ چو نکلیا تے قرآن ایس ویلے ایک پوری دنیا کو یہی قرآن ہے۔ بڑا لوگوں نے پراپیگنڈا کیتا ہے کہ انہاں دا قرآن کوئی وکھرا شیعیاں دا، انہاں دا 40 پاریاں دا قرآن ہے، لبا کسے نوں نہیں، یہی قرآن ساڈے کول ہے، یہی قرآن انہاں کو۔ پراپیگنڈا او دے خلاف کیتا جاندا ہے جدے خلاف کوئی اصلی گل نہ ملتی۔ پراپیگنڈا تسی تے ماحول اپنے چ ویکھ لو، جڑے بندے دے خلاف تانوں کوئی جھوٹھی گل مل جائے، بندہ چور ہوئے، بندہ ڈکیت ہوئے، بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹیاں قسماں چکدا ہوئے، فراڈ کردا ہوئے، 100 گل تانوں مل جائے گی وہ واسطے، کوئی بھی تسی کر سکتے ہو کہ یہ بندہ انج دا انج دا انج دا، جدے متعلق ککھ نہ ملے پھر بہتان ہی لانا ہے نا جی، بہتان۔ یہ الحمدللہ میرے مذہب تے بڑے بڑے بہتان لگے نے، کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکیا، بڑے جے بندے تو انہاں بہتاناں دی وجہ تو شیعہ ہو گئے، جدوں ثابت نہیں نہ کوئی گل ہو سکی۔ جڑا کو آندے سن پیے شام غریباں نو اے ہوندا ہے، لوکاں وچ آ کے ویکھیا، میرے سامنے قرآن ہے، میں سچی گل پہ کرنا، مینوں ایک ایسا نوجوان بھی ملیا ہے جس آکھیا کہ میں صرف اس واسطے شیعہ ہو گیا، میرے سامنے قرآن ہے، خود مینوں ملیا ہے، اس آکھیا میں اس واسطے شیعہ ہو گیا کہ مینوں کسے دسیا سی کہ یہ جڑی نا 10 محرم والی رات یہ پتہ نہیں کی اتنے ہوندا تے کی کردے نے۔ اس آکھیا میں مختلف امام بارگاہ وچ پوری رات رہا، جدوں جھوٹ ثابت ہو گیا نا میں شیعہ ہوں، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جڑا آندا ہے کہ مینوں دسدے سن کہ مردے دی بڑی بے حرمتی کردے نے، یہ مردے نال بے حرمتی کردے، ہو سکتا میں پھر برادری شیعہ بھی ہے سن، وہ بھی ویندا رہا، میں کوئی ایسی گل نہیں نکلی۔ میں 2 مثالاں اس واسطے دتیاں نے کہ جھوٹیاں گلاں او دے خلاف بنائیاں جاندیاں نے جدے خلاف کوئی سچی گل نہ ملتی ہو۔ میرے محترم سامعین، ایک قرآن کل بھی یہی سی، اج بھی یہی ہے، ساڈے کول بھی یہی ہے تے سارے لوگاں کول یہی، یہ اختلاف بھی کوئی نہیں، قرآن چ اختلاف ہے کوئی نہیں۔ آج آیت میں پڑھی اللہ فرماندا ہے کسی اور دا کلام ہوتا تے اختلاف ہو سکتا سی، جدوں کلام ہی میرا تے میں ایک ہاں، یہ اختلاف کیوں ہونا ہے؟ اختلاف قرآن چ نہیں، اختلاف دی جڑی جڑ ہے نا
وہ مینوں عرب دا پتہ نہیں کہ اتنے اختلاف کیوں ہے۔ عربی وہ عربی نے تو یہ عربی آیا ہے، قرآن عربی چ نازل ہے، وہ بھی عربی نے۔ چونکہ اسی عربی نہیں، جہے بندے ہیں نا اسی جی پاکستان اور ہندوستان دے کم از کم سانو اردو وچ علماء نے عربی نو سمجھ کے ترجمہ کیتا۔ اساں جڑا عقیدہ بنانا نا وہ ترجمے دی بنیاد تے بنا۔ جناب دے ذہن چ آ گئی گل؟ اساں عربی دی بنیاد تے نہیں بنانا، اساں جڑا عقیدہ بنانا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو، تے جڑا اساں عمل کرنا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو۔ اے قرآن ہے، آیت ایک کے اے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورہ مبارکہ نساء دی مشہور آیت ہے، وضو والی آیت ہے، جہدے وچ اللہ نے وضو دسیا ہے۔ اس ویلے ترجمہ جڑا اہل تشیع نے ترجمہ کیتا ہے وہ یہ وے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو کونیوں سمیت، اور جب یہ دونوں چیزیں دھو لو تو پھر مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت نے ترجمہ کیتا ہے اے ایمان لائے ہو جو لوگو، جب کھڑے ہو تم واسطے نماز کے دھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک۔ آیت ایک کے ترجمے دو، آیت ایک کے میں ایک مثال دے طور عرض کر رہے ہیں، اتباس نہیں کر رہا جناب۔ آیت ایک کے ترجمے دو نے، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیران دھو لو، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیران دا مسح کر، پیران دا مسح کر، ٹھیک ہو گیا۔ ہن جڑا عمل پیا کرتا ہے عربی تو انہوں آؤندی نہیں، عربی تو انہوں آؤندی نہیں، انہیں ان ترجمے چی ویکھیا ہے۔ ایک نے اعتبار کیتا ایک عالم تے، دوجے نے اعتبار کیتا دوجے عالم تے۔ جس شیعہ عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں مسح کر لیا ہے، جس اہل سنت عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں پیر دھو لینے۔ بندے دوویں عربی تو مثلا نا واقف نے، ہن وڈے علماء کو انہیں پوچھے ہے، ایک نے تو چھڑے نے تے ایک نے مسح کرا چھڑے ہے۔ یہ مطلب اختلاف دی وجہ قرآن نہیں۔ شکریہ شکریہ، میرا ہر گل پہنچ گئی۔ یار اختلاف دی وجہ قبلہ قرآن نہیں، اختلاف دی وجہ ترجمہ بنے نا، تے ترجمہ ان پڑھ نے کیتا کہ پڑھے لکھے پڑھے لکھے نے۔ یہ مطلب ہے اس اختلاف دی وجہ ان پڑھ نہیں بنے، سبحان اللہ، پڑھے لکھے بنے نے۔ یہ مطلب ہے کہ ان پڑھ بندہ علم میں اختلاف نہیں پا سکتا، انہوں پتہ ہی نہیں۔ ایک بندے نو اخبار پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں دے چھڑو اخبار، وہ اخبار نو ویندا جائے گا تو مرضی نہ گلا کرتا جائے گا۔ بندے آکھن گے ویندا کدھروں ہے تو پڑھدا نہیں، اوندا پڑھنا مینوں آوندا ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے وہ اختلاف پاندا ہے علمی، ان پڑھ بندے دا ایک کام ہی نہیں۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی، جدوں امام آؤ گے نا ادوں تے امام کو مسئلے پوچھاں گے، تے جدوں امام غائب ہوئے نے ادوں پہلے معصوم موجود سن۔ خوش قسمت نے وہ بندے جنہ جدوں ترجمہ دا پوچھے تشریح پوچھیے صرف معصوم کو پوچھے۔ جدوں معصوم غائب نے تے باقی سارے غیر معصوم نے، اہل سنت ہون یا شیعہ ہون، علماء ترجمہ کیتا ہے، علماء ترجمہ کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان پڑھ بندہ، میرا خیال ہے ذاتی کہ اللہ دی بارگاہ جا کے ترلا کر سکتا ہے کہ میرا کچھ لحاظ کر رہا جے، میں ترجمے جوگا نہیں سا، میرا کچھ لحاظ کر رہا جے میں ترجمہ کرن جوگا نہیں سا۔ انہاں ترجمہ کیتا او دے مطابق میں عمل کیتا۔ ہون پتہ لگا کیوں اللہ آکھیا سی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگے انہوں لے کے آئیں جدے کلوں دین پوچھے۔ سبحان اللہ، حشر والے دن انہوں اگے لائیں تے آپ پچھے رہیں، تو اگے جوگا نہیں۔
انہوں ہی میں پوچھاں گا جڑا پیشوا ہے تیرا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو حشر والے دن اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مقتدی انہوں آندے نے جڑا دین پوچھے، امام انہوں آندے نے جڑا دین دسے۔ اللہ دے فضل و کرم نال سب تو پہلا حشر وچ اے وڈے وڈے پھسن گے، چھوٹے چھوٹے نہیں۔ شکریہ، ایک گل تے ذہن چ آ گئی۔ ہن میں جڑی مجلس اج دی پڑھنا چاہنا، یہ کوئی ہفتہ کو تقریباً ہو گیا ہے، تقریباً مفتی منیب الرحمان صاحب نے نا جڑے کراچی والے جڑے پہلے حلال کمیٹی دے چیئرمین بھی سن، انہیں ایک کالم لکھیا ہے۔ اس کالم نو میں پڑھیا ہے، انہاں جنیاں آیتاں وچ دسیاں نے وہ بھی میں ساریاں لکھ لیاں نے، انہاں تے نشانیاں بھی لا لیاں۔ انہاں دا میں مفہوم دسنا، کالم تے نہیں سنانا، اتنے مفہوم دسنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ جس شخصیت کے متعلق ترجمہ کر رہا ہے اس کی ویلیو اپنے ذہن میں رکھے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جدی گل پیا کرتا ہے آیت قرآن دی ہوئی، ترجمہ انہیں کرنا ہے۔ ترجمہ کرنے والے دا جڑا مزاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پہ وہ ترجمہ کیویں ادا کرتا ہے۔ مثلا یہ قرآن دی ایک ایک لفظ دینا قبلہ 40 تے 60 معنی نے، 40 تے 60 معنی نے۔ اگر 40 بندے ایک قرآن دی آیت دے لفظ یا عربی دے کسی لفظ دا ترجمہ کرنا چاہن تے 40 وکھرا کر سکتے، 40 ترجمہ مرضی دا کریں گے تے 40 فرقے ہو گئے، 60 بندے مرضی دا ترجمہ کریں گے تے 60 فرقے ہو گئے تے قرآن فیر ہوئی ہے۔ قرآن ایک ہی ہے نا جی، جنہیں ترجمہ کرتے جان گے انہیں قبلہ فرقے بنتے جان گے۔ کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے، کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے، میرے لوگ دیکھا جی، کوئی آکھے گا اینہ ٹھیک کیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بندیاں تے شک پائے گا اینہ ٹھیک نہیں کیتا، اینہ ٹھیک نہیں کیتا، اینہ ٹھیک نہیں کیتا، یا کسے تے وہم لگے اے ٹھیک کردا ہے، اے ٹھیک کردا ہے، اے ٹھیک کردا ہے۔ میرا خیال ہے دین او دے کولوں پوچھنا چاہیے ہے جڑا ہووے ٹھیک۔ بہت شکریہ۔ اور یہ ساڈا نظریہ جی، سب تو وڈا ساڈا نظریہ ہے کہ جین جدوں پوچھنا ہے کسے ایسے کو پوچھنا ہے جیڑا قول چ غلطی نہ کرے، فعل چ غلطی نہ کرے، فہم چ غلطی نہ کرے، اور جس کے قول و فعل میں غلطی نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا جی، مفتی صاحب نے چند مثالاں دیتی ہیں، انہاں چوں میں تانوں ایک مثال سنا دینا۔ وہ مثال انہاں دسی ہے سورہ مبارکہ یوسف چوں، ایک آیت مجید ہے سورہ مبارکہ۔ پہلے سورہ انبیاء دی کہا سنو، یہ اللہ دے متعلق آیت ہے، تو فرماتے ہیں اللہ دے متعلق بھی ترجمہ صحیح نہیں ہویا۔ کدے متعلق؟ اللہ دے متعلق۔ انہوں آندے نے شایان شان، کچھ چیزاں ہوتیاں نے شایان شان۔ جڑا بندہ، میں مثال دے رہا آج کل، جڑا بندہ کسے دے گھروں برتن لیا کے پراؤنیاں واسطے لیا ہوندا تے پھر واپس کے آوندا، انہوں بندے پوچھتے گھر بھانڈا کوئی سی، وہ آندا ساڈے گھر بھانڈے بتھیرے نے، وہ جڑے شاہ صاحب آئے سن نا، ساڈے والے برتن انہاں دے شایان شان نہیں۔ بس یہ نہیں گل ہے، کئی باری شایان شان تسی ایتھے آ جاؤ، نہیں اوتھے نہ پو، بچے چھوٹے سمجھ لیں، پواندا والے پاسے پیو نو بہا کے تے آپ بندہ سرانے والے پاسے بہ جائے، اے ابے دے شایان شان نہیں۔ بہ تے ابے لیکن بندہ سرانے بہ جائے تے پواندا والے پاسے داؤن والے پاسے ابے نو بہا چھڑے، اے او دے شایان شان نہیں۔ جڑا اپنے ابے دے شایان شان نہیں، وہ بطول دے بابے دے شایان شان کرتا۔ اس دا مطلب دھیان رکھنا چاہیے نا جی، کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا چاہیے قبلہ، کچھ نہ کچھ جڑی عظمت ہے، درجہ ہے، وہ دا دھیان رکھنا چاہیے۔ اے بزرگ نے، انہاں نہ سلوکی کرنا ہے، اے جوان ہے، ادھر کی سلوکی کرنا ہے، پھر بچہ ہے، بچے نہ سلوکی کرنا ہے۔ اگر بچے شور کرتے ہیں تو بندہ مارنا شروع کرتے، بے وقوفی ہے اس واسطے کہ انہاں تصاب لاؤ نا، وہ بچے نے۔ یہ دا مطلب دھیان رکھنا چاہیے، جویں سانوں دھیان رکھنا چاہیے نا، ابے نو کتھے بانا ہے، بھرا نو کتھے بانا ہے، جی اس طرح دھیان رکھنا پائے گا ترجمہ کرنے والے نو، جہدے متعلق پہ ترجمہ کرنا۔ ترجمہ کرنے واسطے لفظ تے بتھیرے نے، جدو اللہ دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے، جدو بندے دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے۔
جی میں ایک مثال چھتی چھتی ذہن چ آ گئی. ایک دعا ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل بڑی مشہور دعا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خیر ہوے, بہت شکریہ. جی آیت دا لفظ ادھروں آیا نا تواڈے والوں, یہ بڑی مینوں تسلی ہوندی ہے کہ بندے بھی تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے ہوں یا کچھ یاد ہوئے, کچھ تو آسانی ہو جاتی. تساں میرے نال دہرا دیتی. یہ لفظ رب 2 باری آیا. کنی باری؟ 2 باری. رب ارحمہما کما ربیانی, رب 2 باری آئے. آیت کہ رب 2 باری آئے. رب اے میرے پالنے والے, اے میرے پالنے والے. رب ارحمہما, ان دونوں پر رحم کر. اے میرے پالنے والے ان دونوں پر. تواڈے الحمدللہ بڑے لکھے بندے بیٹھے ہو. یہ جڑا پالنے والے ترجمہ آیا ہے یہ کدا ترجمہ ہے؟ رب دا. مہربانی. رب اے میرے رب ارحمہما, ان دونوں پر اپنا رحم کر. ان دونوں رب ارحمہما کما جس طرح ربیانی, ان دونوں نے مجھے پالا, جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میں چھوٹا تھا, صغیر تھا, بالکل چھوٹا تھا. مجھے چھوٹے کو انہوں نے پال کے بڑا کر دی, پال کے بڑا کر دی. یہ انہاں ماں باپ دی گل آ رہی ہے جڑے چھوٹے تو پال کے بڑا کر دے. تے جیڑی بی بی ایتھے موئنو دین پر 2 بچے سویرے سویرے سٹ گئی ہے, جڑواں بچے پیدا ہوئے نے تو سٹ کے ٹر گئی ہے. ایو جیاں دا ذکر ایو جیاں آیتاں چ نہیں ہے. جیڑی 2 بچے ہوئے نے, اللہ معافی دے وے, اللہ دی یہ بندی ہے تو گھر لڑی ہیں, پاگل ہو گئی ہیں. وہ 2 جڑواں بچے بالکل چھوٹے چھوٹے پولیس نے پھڑے نے, اخبار تو سب دیکھا ہوئے گا. وہ پھر انہیں گجرا والے کتے کسی سسٹر جا تک 9 مولود بچے 2 سٹ گئی. وہ بھی تو ماں ہی ہے نا. میرا خیال اتنے بھی ایک گل کر دینی چاہیے. میری بھی ماں ہے, تہاڈی بھی والدہ ماجدہ نے, تے اے بھی ماں ہے. ہن بول کھاں, میری بھی ماں, تہاڈی بھی اماں تے ماں, تے آج جی بال ایڈے ایڈے 2 سٹ گئی ہے وہ بھی اماں. ساری ماں دا ترجمہ ایک ہو جائے گا. سبحان اللہ. لفظ تے ماں ہی لگتا ہے نا یار, لفظ تے ماں ہی. شکریہ کہ بلا لفظ تے ادھے تے بھی ماں دا ہی لگا نا. جدو ایو جیاں تے لفظ ماں لگے گا ادو ترجمہ ہو ہوئے گا. ایو جیاں تے لفظ ماں گائے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا. جدو خدیجہ تے لفظ ماں آئے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا. اپنے سٹ جان والیاں اور نے کسے دا لے کے پالن والیاں. شکریہ. گل ذہن چ آ گئی. ہوں دوبارہ کہہ رہے ہیں, یہ ترجمہ 2 باری رب آیا. رب ارحمہما کما ربیانی. ربیانی ایک باری رب آیا ایک واسطے, 2 باری رب آیا 2 واسطے. 2 واسطے. وہ 2 کون نے جی پالن والے؟ اماں تے ابا. یہ مطلب ہے 2 نے مینوں پالیا ہے. انہاں 2 واسطے عربی قرآن لفظ رب آیا. ربیانی, وہ میرے پالنے والے ہیں. آیت 2 باری پالنے والے آئے. اے پالنے والے میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر, جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. وہ بھی پالنے والا, اے 2 بھی پالنے والے, وہ بھی رب عربی جی, اے بھی 2 رب. ہاں سوچ گا بھائی, ادھے واسطے بھی رب تے ماں پیو واسطے بھی رب. میرا خیال ترجمہ کردیا کرتے ہی حساب لگ جاندہ ہے. یہ جڑے 2 نے نا اے او نہیں ہو ایک ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جڑے 2 نے اے 2 نے, وہ کل بھی ایک سی, آج بھی ایک ہے تو ایک رہے گا. جدو ہے ہی ایک, یہ مطلب جدو رب دا ترجمہ پروردگار کرانگے ادو مفہوم اور دے گا. تے جدو ساڑھے ماں پہ ہونا لفظ رب لگے گا ادو مفہوم.
ہور دے گا وہ میں اندر دی گل پہ دسنا، اندر عقیدے دی جڑا بندہ آکھے جی وہ بھی رب ہے، میری اماں بھی رب ہے، میرا ابا بھی رب ہے، ترے ہو گئے، اللہ دیا بندیا ترے تے تاں ہون جے اکو جائے ہون تے کمال ہے۔ میں تو انہوں ونڈ کٹ دینا بھائی، ماں باپ نو رب اللہ نے آکھے کیونکہ پال کے بڑا کر دینے، وہ بھی رب تے ماں باپ بھی رب۔ ہوں ترجمہ تے دعاں دا پروردگار ہی ہے، ترجمہ تے دعاں دا پالنے والا ہی ہے، لیکن فرق کی ہے؟ فرق عقیدے وچے کی ماں باپ بھی رب ہے قرآن کی نظر میں، رب بھی رب ہے قرآن کی نظر میں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ جو ہمیں پالتے ہیں نا، چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، یہ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ لو جی بچیاں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس بچے نعرہ لائے ہیں تو چھوٹے بچے بھی سمجھ رہے ہیں۔ بچے ہو اینی عزت ہے ماں پیو دی کہ اللہ نے اپنے آپ بھی رب آکھیا ہے تے ماں باپ نو بھی رب آکھیا ہے۔ انہوں رب آکھیے نا انہوں یوں نہیں کری۔ ہاں جی دھیان رکھنا جی، ماں دی بھی عزت ضروری ہے، باپ دی بھی اینی عزت کرنی ہے اپنے تو بڑا سب۔ اچھا جی ایک گل تے دسو، ایڈی تساں صغیرہ آکھیا نا، جدوں میں آیت پڑھی ہے اندروں آواز آئی، ایتھوں کتوں آواز آئی، میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی، اگو میں رک گیا تے ادھروں آواز آئی ہے صغیرہ۔ یہ دا مطلب ہے تواڈے تک آیت ہے۔ میں سلام پیش کرنا اس بندے نوں جنہوں یہ آیت چھوٹی جی آیت دعا ہے زبانی یاد ہے، یہ اپنے ماں باپ واسطے جدوں بندے دعا کرنی ہوئے تو بہترین دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ چلو سارا قرآن تے یاد کرنا محال مشکل ہے، لیکن انہی کو آیت تے یاد کر لینی چاہیے۔ آج جڑے ماں باپ واسطے مجلساں کراندے ہو تو ماں باپ واسطے ختم دعاندے ہو نا، انہی کو آیت یاد کر لو، ایسا نہ ہوئے دیگاں تواڈیاں لگ جان تے مولوی اپنے بخشوا کے ٹر، کیونکہ انہوں تو یاد ہی ہے نا، کیونکہ دا ترجمہ ہی اپنے واسطے بنتا ہے، ایک کسی واسطے ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ ترجمہ جڑا ترجمہ ہے ہن مولوی صاحب نو پتہ ہے کہ ترجمہ دا یہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ جڑے مولوی صاحب پہ فرماندے نے کہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا، جدو دعا انہوں نے کیتی ہے صرف انہوں دے دووے ماں باپ وچ آئے، جدو انہوں نے دعا بھائی دوجا تسی کرو گے تو تواڈے وچ آؤں گے نا۔ یار آج ترجمے تے بحث ہے، جدو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ٹھیک ہے، وہ میں پیانا نا، میں پیانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ میں اپنے ماں باپ واسطے کیتی ہے تو میں کر چھڑی ہے، خرچ تو اڈا ہو گیا کیسی گل ہے، نالے تساں میرا خرچ چکے ہیں، پھر سپیکر دا خرچ چکے، پھر جناب دریاں دا خرچ، پھر تساں اپنا خرچ کر کے موٹر سائیکلوں تے تیل پوا کے یا پیدل اینی محنت کر کے، میں بچے آؤں دے ویکن چھوٹ اینی محنت کر کے اتھے آئے ہو تے ماں پیو میں اپنا بخشوا کے ٹو۔ یہ دا مطلب ہے احتیاطاً اپنے ماں پیو دی بخشش واسطے، اپنے ماں پیو دی بہتری واسطے، زندہ واسطے دعا ہو سکتی جی، یہ دعا زندہ ماں واسطے ہو سکتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے نے دوں تے رحم کر تے جیوندیاں تے رحم نہیں ہو سکتا نا۔ یہ دا مطلب زندہ نے یا رخصت ہو گیا نے دعا ہو سکتی تے جے بندہ انہی کو یاد کرنا ہے تے اپنے ماں پیو واسطے کرنی ہے۔ جنہ ہن تک منڈے دے کان چ اذان دین واسطے بانگ یاد نہیں کیتی، او ماں پیو واسطے آیت کتھے یاد کرتے؟ اتھے جدوں کسی ال بچہ پیدا ہویا ہے او مولوی ال نہ سکن، وہ سارے گھر چ کہے نوں بانگ آوندی نہیں، آپ بانگ دے رہے ہو، مولوی صاحب نو ویسے لنگ دے ہاں کوئی 2000 دے چھڑے جی، وہ یار انہوں نے کہا جی مولوی صاحب میرے بیٹا ہویا تے تہاڈی خدمت ہے، اذان تے آپ دے رہے ہو، ایک کان چ اذان دینی ہے ایک چ اقامت دینی ہے۔ ہن اذان اقامت تے انہوں آوندی ہوئے جڑا کدی مسجد ال منہ کیتا ہو، مسجد چ پہلا اذان ہوندی ہے تے جدوں با جماعت نماز ہوندی ہے ادوں اقامت ہوندی، وہ اذان ہی ہے وچ آکھنا قد قامت الصلاۃ، وہ تکبیرہ وہ تکبیر بن جانی ہے، اقامت بن جانی ہے۔ ہن جڑے بندے نوں ایک بندے نے میں پوچھا بانگ آؤندی ہے نہیں، میں کہتے بچے کہ نہیں، اے 5
تو میں بانگ کون دیں دے اے مولوی تو میں تو نہیں یاد کی تو سکا مولوی کا دے واسطے میں کہا کمال ہے بھائی تو کیسا کم بندے ہے بھئی میں کرنا ہے میں کرنا ہے تے مولوی کرنا ہے اللہ دیا بندیا جتھے اینی تو محنت کر کے بیوی بچیاں دی رزق لیا رہے ہیں تے ایڈا وقت کر رہے ہیں اللہ کو منگ منگ کے پتر لے آئی تے اذان اقامت یاد کر چھڑ میرے عزیز دوستو بڑے بڑے بچے نے ہو بڑے کمال بچے نے جنہ دے کان چ اذان انہاں دے پیو آکھی بہت بہت اچھے گل ہے ایتھے آج بچے بیٹھے نوجوان اگر کسی دے والد مولوی ہے والد یا عالم ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بچ کروندے ہیں ہاں بھئی تیرے کان چ اذان تینوں اماں کی دسیا ہے وہ آکھے گا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب تو وہ کی آکھے گا وہ کہے گا میں مولوی دا پتر ہاں اسی کسی حل نہیں جانتے اسی جننے بھین بھرا آئے ہیں ساڈے کنا چ اذان ساڈے پیو دتی ہے ساڈے بابے دتی ہے ساڈے ابا جان نے دتی ہے تے دوجے تھلے منہ کر چھڑ دے کہ ابا تینوں ہی آؤندی ہوندی تے تو ہی دے چھڑ دو ایدے سامنے تے میں چھوٹا نہ ہوندا یہ دا مطلب ہے سارے جو وڈا کون ہو گیا ہے جدے ابے ہو دے کانا چلان دیتی ہے ساڈے گناہگار ابے نے کسے دے کانا چلان دیتی ہوئے او دے برابر کوئی نہیں کھڑوندا تے جنہ دے کانا چ بطول دے بابے اذان دیتی ہوئے تینوں انہاں دے برابر بندہ کتھوں نہ بگے سبحان اللہ کیا بات جی بہت شکریہ اچھا جی ہوں کوئی یاد کرے نہ کرے میں تے عرض کر دیتی جدو میں دعا کی میرے ماں پیو آئے ہوں ایک باری تسی دہرا لو ذرا تواڈے والدین بھی بچ آ جان ربر یہ جڑے چپ کر رہے ہو لڑے ہو ماں پیو نا اللہ دیو بندے ہو دعا پہ کرانا ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ شکریہ جن نے کسے نو پاڑے ہے اچھا اگر والد گرامی دنیا تے نہ ہوں بچپن چ چلے جان تے چاچا بھی پاڑے وہ بھی بچ آ جاندہ اگر ماموں تو انہوں پالدہ ہے تو بھی بچ آ جاندہ ہے کیونکہ گل انہاں دون دی ہے جنہ دون ہے پاڑے ہے صدقہ جاواں جنہ دون ہے کیونکہ رب ارحم ہما کما ربا یعنی لفظ ماں بھی نہیں لفظ باپ بھی نہیں دو نے جڑے پالن والے نے میں جدوں دعا کیتی ادو میرے ماں باپ بچ آئے نے ہن تساں بھی کر لئیے تے تواڈے ماں باپ بچ آئے نے میرا دل کرتا ہے لالے موسیٰ دی پنچایت لے کے کسے عالم دے بوے تے جا کے پوچھاں اے پہلی باری یہ دعا کنے کیتی تھی تے وہ مننے گا کہ مصطفیٰ دے منہ جو نکلی ہے تے دسنا جدو نبی پہ آندا سی ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا اے 10 گائے 2 کون نے جنہ نبی پاڑے کمال ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے ایک علی دا باپ ہے ایک علی دی ماں سبحان اللہ شکریہ سبحان حیدریہ یہ مطلب ترجمہ کرنے والے نو پتہ ہونا چاہیتا ہے کہ جدوں لفظ رب اللہ تے آئے گا ادو معنی اور دے گا جدوں ساڑھے ماں باپ تے آئے گا ادو معنی اور دے گا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کہ اے اللہ نال اپنے ماں پہ انہوں برابر پہ کرتا بولو بولو نہیں کہہ سکتا کیونکہ جدوں اللہ نال رب لگتا ہے ادو وہ محتاج کسے دا نہیں میری اماں بھی اللہ دی محتاج ہے میرے ابا جان بھی اللہ دے محتاج نے وہ لم یلد ولم یولد ہے وہ کفوان آہد ہے وہ اللہ صمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسے دا محتاج نہیں یہ مطلب ہے لفظ رب اللہ نہ لگے ہے معنی پالن والا لیکن مفہوم ہو رہے صدقہ جاواں تے جدو اماں تے ابے نہ لگے ادو مفہوم ہو رہے
پھر مطلب ہے اسی اللہ دے برابر تے ماں پہ انہوں نہیں نہ مندے نہیں نہ مندے تینوں قرآن دا واسطہ ہی جدو علی او دے نال لگے مانی ہو رہے جدو حسین دے بابے نال لگے مانی ہو مہربانی یار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ علی ہے اور عظیم ہے یہاں ترجمہ کی ہے علی دا ترجمہ یہاں جی پڑھنا ہے کی ترجمہ علی دا کی ترجمہ پوری دنیا بلند علی دا کی ترجمہ بلند نبی فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ جو اللہ ہے نا وہ بلند ہے جو اللہ ہے نا ایک کنے آنکھیں پیغمبر نے قرآن کے دے منہ چوں نکلے نبی دے منہ چوں ایک آیت الکرسی ہے کئیاں بندے زندگی چھے آیت الکرسی اکھاں نال نہیں بکھے صرف گڈی چھ ٹنگی یا کارکتے لگی ہونی فوٹو شوٹ اے میرے سامنے آیت الکرسی یہ جتھے دا اختتام ہو رہا ہے نا جی پہلی آیت مجیدہ دا او وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے نا جی وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ علی ہے وہ علی ہے علی دا معنی بلند علی دا معنی بلند جدو اللہ نال علی لگ گئے ترجمہ ہوتا بلندی بلندی کعبے دے سنٹرج کھلو کے 16 رجب نو حیدر نو ہتھاں تے اٹھا کے محمد آکھیا اے علی سبحان اللہ سبحان اللہ اب آدھر پیغمبر آکھیا اے علی اے آیت کدے منہ چوں نکلی سی پیغمبر اعظم دے منہ چوں تے جڑا لفظ علی حضرت علی دا نام رکھے ہے او کدے منہ چوں نکلی حضرت رسول خدا دے منہ چوں اتھارٹی ایک کے زبان بھی ایک کے صدقے جاؤں نبی آکھے او علی ہے تے مانا بلند حضرت علی نو نبی آکھے علی ہے تے یارا مانا بلند ہون کی کرنا ہے برابر ہو سکتے نہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اللہ دے بندے تکے نال پیڑیاں گلاں نہ کر پیغمبر تے منہ چوں او دے واسطے بھی علی تے میرے پیر واسطے بھی علی لیکن پیغمبر دسیا وہ خالق ہونے میں علی ہے یہ مخلوق ہونے میں علی سر اٹھاؤ جی نبی کون نے وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی نبی تے اللہ دی مرضی اور وحی تو بغیر نطق نہیں کر دے یہ دا مطلب ہے اللہ دی مرضی نال یا کیا نہیں اے علی ہے نبی پاک جو وحی تو بغیر نہیں بول دے یہ دا مطلب ہے نبی پاک نے آکھیا اے علی سچی گل نبی نے کی تھی اے علی ہے کدی نہ سوچیں ساڑھے متعلق کہ اسی علی نو او دے برابر نعوذ باللہ میں نعوذ باللہ پیغمبر انہوں علی آکھے تے او اللہ ہے انہوں علی آکھے تے اے اللہ دا بندہ ہے او مسجود ہے اے ساجد ہے او معبود ہے اے عابد ہے صدقے جاواں او خالق ہے مولا علی مخلوق نے انجھے ایک تے سانو اجازت دینا جدو نبی آکھیا او علی ہے او تے نبی تو بھی علی ہے کیا بات ہے او تے نبی تو بھی بلند ہے تے نبیاں تو بھی بلند ہے تے حیدر تو بھی بلند ہے تے زہرہ تو بھی بلند ہے او علی ہے تے مہربانی کر جدو نبی آکھیا او علی ہے انہوں تے نبی تو بھی ایسا بلند مان لیا نا تے جنہوں نبی ہتھا تے اٹھا کے آکھیا مخلوق چوں اے علی ہے سانو یہ نہیں اجازت تے دے کہ محمد تو بعد پوری کائنات تو انہوں بلند بن جائے سب کا جانا سبحان شکریہ صدقے علی ایدہ مطلب ہے بہت شکریہ قبل تو سائنی توجہ فرمائی ہوں ایدہ مطلب ہے یہ تو میں ثابت کر دیتا قرآن چوں کہ ترجمہ جدوں کرے بندہ ادو اگلے دی شخصیت دے مطابق کرے شایان شان کرے
نشاندہی میں کر رہا سورہ مبارکہ انفال وہ ایک آیت مجید ہے، وہ ترجمہ اللہ دے متعلق نے کیتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ترجمہ کرنے لگیا سوچتے ہی نہیں۔ مثلا مثالیں دیتی ہیں جڑیاں وہ آیات جڑیاں وہ ساریاں میں لکھیاں نے۔ ایک مثال ویسے میں اپنے طرف دین لگا، انہاں مثالاں سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے، سورہ الانبیاء دی 87 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے، وہ بھی میں تمہیں ترجمہ سنا دینا۔ سورہ یونس جی جیڑی آیت نا 87 نمبر، وہ دے وچ حضرت یونس دے متعلق لکھیا ہے کہ وہ غصے سے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا، اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ جو بندہ سمجھتا ہے اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا، اسے پتہ نہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اور سورہ اللہ دے مطابق ترجمہ نہیں ہویا، اللہ دی شایان ہاں اللہ دی شایان شان نہیں ہویا۔ 87 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء۔ سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت چ لکھیا ہے کہ پیغمبر مایوس ہو گئے، ترجمہ سن لو، پیغمبر مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے پہلی غلط ہے ترجمہ کرنا نو ہوش ہی کوئی نہیں، نبی مایوس نہیں ہوتے اور نہ نبی غلطی کرتے ہیں، نہ نبی مایوس ہوتے ہیں نہ نبی غلطی۔ کیوں؟ اللہ تے سادے جیسے بندے نو سورہ مبارکہ زمر چ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جو میرے بندے ہو کر اسراف علی النفس کرتے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب گناہگار اس سے مایوس نہیں ہوتا، معصوم کیسے ہو جائے؟ ترے گلا انہوں نے کہتی ہیں، انہوں نے کہا نبی معصوم ہوتا ہے، نہ فعل میں غلطی کرتا ہے، نہ قول میں غلطی کرتا ہے، نہ فہم میں غلطی کرتا ہے۔ تو کیسے ترجمہ کر دیا کہ نبیوں نے سمجھا کہ ہم غلطی پر ہیں؟ بالکل نہیں، انہوں نے ترجمہ غلط، یہ مطلب کچھ غلط ترجمے ہوئے نہیں۔ ایک میں مثال دین لگا، یہ جڑے کافراں پروگرام بنایا سی نا نبی پاک دے متعلق شب ہجرت تو پہلے تے شب ہجرت تو بعد، وہ سارا پروگرام اللہ قرآن چ لکھا۔ 3 نمبر آیت سورہ انفال دی، خالق فرماندے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر مکر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مکر آندے نے ساڈے ہاں سکولے نہ جانا ہوئے، جڑے بچے نے وہ بہانہ کرے، اسی انہوں نے مکر نہ کر، مکر نہ کر۔ ایک مکر آندے نے کسی نے دھوکھا کرنی، مکر پتہ نہیں اتنے لفظ مکر انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا، انہیں مہربانہ ترجمہ کرنا چاہیے سی، انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا۔ آ دیکھو جس وقت وہ مکر کرتے تھے تیرے ساتھ، کیا لی یثبتو کا، کافر یہ مکر کر رہے تھے کہ ہم تجھے قید کر دیں گے، او یقتلو کا، یا سوچتے تھے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، او یخرجو کا، یا سوچتے تھے اور مکر کرتے تھے کہ انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے، خیر و جائے، یا ان کا مکر تھا کہ قید کیا جائے پیغمبر اعظم کو۔ اللہ کہہ رہا تجھے قید کرنے کا پروگرام، ایک تجھے قتل کا پروگرام، 2، تیسرا فرماتے ہیں او یخرجو کا، یا تجھے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہن تو ہاں توجہ کیتی ہے نا، ایتھے ہی رہنا۔ فرماتے ہیں یمکرون، اے قرآن جڑا میرے کولے یہ تو ویکھ کے ترجمہ پہ کر۔ بسم اللہ، جناب جنوی صاحب تشریف فرما ہو گئے، یہ بھی ترجمے تو بڑے واقف جی، یہ بہت اچھا ادب لکھن والے بندے ترجمے تو واقف ہوندے، جنہوں گل دا ترجمہ ہی نہ آوندا ہوئے وہ بندے کو لکھنا کی ہے تو پڑھنا کی ہے۔ یہ سارے ترجمے، یہ ایسے بندے نے، شفقت محسن کاظمی صاحب سن نا، وہ مترادف لفظ بڑے جانتے سن، مترادف یعنی انہاں ایک لفظ نو 3 باری دہرانا ہوندا سی، یعنی پیشانی یعنی کہ جبین یعنی کہ متھا، 3 لفظ آندے سن، جبین، پیشانی تے متھا۔ گل کی ایک ایس تھان دے 3 ترجمے نے۔ اج ترجمے تو میں گفتگو کر رہا جی، تھوڑا ٹائم باقی ہے، تھی بڑے ٹائم نہ آئے ہو۔
ہوں پڑھے لکھے بندے آ گئے تو یہ نہ ترجمہ کیتا ہی نہیں. کی لکھیا نے؟ فرماتے نے جو کافر تھے وَيَمْكُرُونَ، اے حبیب وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ مکر کرتا تھا. ادھر کافر مکر کرتے تھے، پڑھ لو آگے، ادھر اللہ مکر کرتا تھا. اگے لکھتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا. یہ جڑے بندے چپ ہو کے میرے لو پوند نے، میں تو انہوں سلام اس واسطے کرنا کہ توڑا چپ ہونا دلیل ہے. پاویں کسی نو عربی آؤندی ہے تو پاویں نہیں، انہوں سمجھ آ گئی یہ ترجمہ اللہ دے شایان نشان نے نہیں نا. اللہ مکر کردہ کسے نا؟ اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا، خیر الماکرین. ٹھیک ہے ترجمہ؟ نہیں، ترجمہ کیے اصل صحیح ترجمہ پڑھا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیر کر رہے تھے تجھے مارنے کی، اللہ تدبیر کر رہا تھا تجھے بچانے کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے. ہون بولے ہو، ہون ٹھیک ہے نا؟ ہون ٹھیک ہے. یہ مطلب پہلے بندے نے مکر دے تھلے مکر لے چھڑے ہیں، تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ میں سمجھنا وہ تھلے لکھنا چاہیے تھا سی نا، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ ہاں، اندھے کو اندھیرے میں، محاورے نہ نہیں لڑے، آیت نہ لڑ گئے سو. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی، جاندہ سی لکھن والا. تھلے میں لکھ دیتی نا شب ہجرت، 12 کافروں کا حملہ کرنے آنا یہ کفر کی تدبیر تھی، علی کو لٹانا اللہ کی تدبیر تھی. سبحان اللہ، علی کو لٹانا اور یارا اللہ کی تدبیر تھی. یہ تدبیر لے یارا ترجمہ کیتا ہی نہیں. ایتھا میں گل کر لگا، 2 بندے سوندے نے واری واری، کلے نہیں، کٹھے نہیں سوندے. وہ صلاح کر کے آئے نے جدو میں سونا ہے تو جاگنا ہے، جدو تو جاگنا ہے تو میں سونا ہے، باقی سارے ٹھیک نے، 2 ہی نے صرف. عمر دا بھی تقاضا ہوندہ ہے، تھک بھی بندہ جاندہ. یا آج جڑا مجلس سے ستا ہوندہ ہے نا، نعرہ انہوں جنہ چپ دے نا میں دس ہی نہیں سکتا. جڑا بندہ آرام کردہ ہوئے انہیں کول بندہ خیال ہی ہو آندہ آرام نہ پاؤ کی ترا نکل جانا. یا علی تو یا کسے ستے دا ترا نکلے، کسے جاگ دے دا نکلے تو سب منافق ہے. ستے دا ترا نکلنا ہو رہے تو جاگ دے دا ترا. سبحان اللہ. یہ جی میں جگا لینے، وہ بھی مہربان جگا لینے، میں چھڑنے لگا نا اس وقت جگائے نے. یہ مکر دے تھلے کی لکھ چھڑے ہیں؟ مکر دے تھلے ترجمہ کرنا چاہیے تھا سی. آہ سوال لینا جی، یہ مطلب کدی کدی ترجمہ کرنے والا ترجمہ کردہ ہی نہیں. مکر عربی چی مکر تے ترجمہ چوی کدی کدی میں نہ کدی ایتھے ہونا کہ سامنے ترجمہ کرنا لے تو میں انہوں آکھاں بھی عربی تے لفظ تے تھلے کئی باری عربی تے لفظ بھی لکھ چھڑ دیو، لکھ چھڑ دیو. وہ آکھیں گے لکھ چھڑ دینے تو میں کہا جتھے لکھے ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ تو تھلے بھی شیعہ ہی لکھ چھڑو. سبحان اللہ، توڑی کیا بات ہے، تھلے شیعہ لکھ چھڑو. اصل گل لے کہ تدبیر لکھ دینا کی بنا تے پتہ لگ جانا سی اللہ دی تدبیر دا نام دیئے. میں ہن تک دسیا گیا ہے کہ تدبیر کیتی سی ایک بندہ لٹا جاتے آپ ٹر جا تاکہ تیری جان بچ جائے. اور خدا دا واسطہ ہی اگر نبی دی جان بچانی ہوندی پورے مکے چو نبی گزر گئے نے، مشت بھر خاک اٹھائی سنیے جائے اور دشمنوں کی طرف پھینکی تو نبی بچوں گزر گیا تو کسے نو دسیا نہیں. اے 12 بدماش آئے سن نبی دے قتل واسطے، جڑا اللہ سارا پنڈ انا کر سکتا ہے وہ تو کوئی 12 انا نہیں سڑ ہوندے. بولو اور یار سے پنڈ نو خاک سٹ کے اللہ فرمائے میں انیا کر دیں گا بچوں نکل جائے.
یہ جڑے 12 مارنا چاہتے سن جے انہوں انیاں کر چھڑتے نبی خاک سٹ کے تو پاویں آپ ہی پیر رہندے تو دکھدا ہی کھ نہیں تو حملہ کر دے کرنا تھا. یہ مطلب ہے مقصد صرف نبی کی جان بچانا نہیں تھا، بتانا تھا کہ محمد جائے تو اپنی ذمہ داریاں کیسے کیسے پرد کر کے. صدقہ جاواں میں جا رہا ہوں پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. اصل میں تدبیر یہ تھی کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو نبی جاتے وقت کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ سارا دین علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں. صدقہ جاواں جتھے مکان لگا وہ بھی ترجمے تے مکان لگا. اللہ دا ترجمہ کرن لگیا اللہ دی شایان شان کرنا تے نبی دا ترجمہ کرن لگے نبی دی شان کرنا. میرے لفظ اے نے مہربانی کرو یار، نبی نے سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہراً مجمع وچ سب تو وڈے مجمع نبی دے سامنے کٹھا 1.25 لاکھ بندہ صرف ایک باری کٹھا ہویا ہے. اگے پیچھے جماعت نال کدی 20 کدی 25 کدی 40 ایسا سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہری اجتماع نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ دیا بندیا کڑ پیا تے میں بتھیرا. رب دا ترجمہ توڑے سامنے، مکر دا ترجمہ قرآن چو توڑے سامنے. مہربانی کر جے تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ جتھے توحید دا تذکرہ آئے گا توحید دے معیار دے مطابق ترجمہ کرنا ہے، تے جتھے نبوت دا صدقہ جاواں تذکرہ آئے گا نبوت دے معیار دے مطابق کرنا ہے. یہ لفظ مولا دا جڑا ترجمہ کیتا ہی کلا بہ کے سوچیں یہ شان کیتا ہی یہ معیار دے مطابق کیتا ہی. کی ترجمہ کیتا نے؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ایک میرے عزیز نے اینج آکھے انہاں کہا نہیں یہ دا مطلب وچوں تو اڈا بھی یہی گل کہ ترجمہ نہیں. ایک ترجمہ نواں آیا لیٹسٹ جو میں نواں قصیدہ لکھ دینا ہے بالکل نواں ترجمہ کیتا مولا دا وہ سن لو تسی بھی اگوں دھیان رکھا. وہ آکھیا مسجد چ بیٹھ کے ایک مولوی آکھیا میں مسجد چ بیٹھا تے میں تانوں پتہ دسنا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ دا صرف مطلب ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس علی سے محبت کرے. چلو انج کر لو جنہیں ترجمے شیعہ بابا جی پڑھنے نے لوگ آکھنے نے شیعہ جو ہے 2 ترجمے یار مہربانہ نے کیتے ہیں. کیڑا ایک دوست ایک محبت. پہلا ترجمہ کسی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست تو سب غصہ نہیں کر. دوسرا جس سے جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے. چل بھائی انج کر یہ تے ترجمے تیری مرضی دے لینا یہ جڑے تیری مرضی دے لینا انہاں دے مطابق ہی علی نو من گیا. تہاڈی کیا بات میں کہنا باؤ جی انہاں دے مطابق کیوں؟ مثلا یہ جڑے نا جی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی یہ دا مطلب 1.25 لاکھ چ پیغمبر نے پھر یہ آکھیا سی کہ جدا میں دوست ہوں وہ دا دوست ہے. جتھے جتھے میری دوستی ہے اتھے علی دی بھی دوستی ہے. یہ دا مطلب ہے جی میں میرے نال دوستی کر دے ہو جلدی بولو جی چھڈن علی نال بھی دوستی کرو. آج ذرا لالا موسیٰ گجرات دسے ہاں یہ دوست دا متضاد کی ہے اپوزٹ کی دشمن تے گل تے سیدھی ہو گئی ہے. تو مولا دا ترجمہ دوست بھی کرے نا تے نبی تینوں دس کے گیا ہی جی میں میرے نال دشمنی حرام ہے نا یہ نال بھی دشمنی حرام نہیں. لائٹ گل کی تھی صدقے میں لائٹ گل کی تھی. بہت شکریہ. دوسرا نواں جڑا ترجمہ ہے انہیں مسیطے کھلو کے کیتی ہے تے میں امام بارگاہ قرآن چوک کے کرنے لگا. ہو سکے میں مسجد چاہاں جڑا میرے نال محبت کردا علی نال بھی محبت کرے تے میں قرآن سامنے رکھ کے نا تے امام بارگاہ کھلو کے گل کرنے لگا. چل اتھے ہی موقع نبی دس کے گیا سڑنا کہ جڑا میرے نال محبت کرے علی نال بھی محبت کرے. اجاز چڑھوی صاحب میں نہ محبت کرنا جنہیں بھی کرنا وہ بھی کر دینا جنہیں کر دینا. اسی آج تک لڑے نہیں کیونکہ محبت جو ہوئی محبت لڑائی تو نہیں نہ ہوتی.
تو غور ہی نہیں فرمایا اسی لڑو ہی نہیں محبت جو ہوئی محبت ہے نہیں لڑتے جے نبی یہ کہہ گیا نہ تینوں کہ جڑا میرے نہ محبت کرتا ہے وہ علی نال محبت کرے پھر طے ہو گیا ہی جی میں نبی نہ لڑنا حرام ہے علی نہ لڑنا حرام آباد عزیزان گرامی قدر نہ ترجمہ ولی دا بہتر ہویا تے نہ مولا دا بہتر ہویا کدی ولی دا ترجمہ پورے قرآن چ نہ دوست کیتا ہے اللہ ولی اللہ زین آمنو اللہ ولی ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جے مکر دے تھلے مکر لکھ چھڑنا ہے ولی دے تھلے بھی ولی لکھ چھڑ سوائے سورہ مریم چوں 5 نمبر آیت چوں انہاں ولی دا ترجمہ ہر جگہ دوست کیتا ہے صرف حضرت زکریا دی دعا ہے ولی دا ترجمہ کیتا ہی نہیں انہاں فرمایا رب حبلی من لدنکا معاف کرنا سورہ مبارکہ مریم فحبلی من لدنکا معاف کرنا جی سورہ مبارکہ مریم ہاں اے جی فحبلی من لدنکا ولیاً اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر ہن بھی لکھنا تھلے دوست عطا کر کیونکہ اگے فائدے چھڑے ہیں بندیاں ایک لفظ نے فحبلی من لدنکا ولیاً یارثونی مجھے ایک ولی دے جو میرا وارث بنے ایتے دوست لکھ دے تے مسیح کھلو کے کسے منڈے پوچھنا سی اے مولوی صاحب اللہ پہ فرماندہ یارثونی جو میرا وارث بنے اے بیٹے وارث ہوتے ہیں یا یار وارث ہوتے ہیں نبی بیٹا پہ منگتا ہے دوست نہیں پہ منگتا حضرت زکریا نے بیٹا منگیا تے وارث بنا کے منگیا تاں عرب دیاں بندیاں نبی نو بے اولاد آکھیا سی کہ دا بیٹا ہی کوئی نہیں جڑا دین نو اگے ٹور سکے اللہ فرمایا بکواس کر دے نہیں نہ تو اینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر میں تینوں فاطمہ دی شکل وچ خیر کثیر عطا کراں تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی عرب دے بندے بڑے راضی سن کہ بیٹا تو نہیں نہ دیتا اللہ نے بیٹا لے گیا تے بیٹی دے دیتی ہے تے بیٹی دی اولاد تے بیٹی دی ہوندی ہے نبی دی اولاد کے میں ہوئے گی اللہ فرمایا میری حکمتہ نو جانتے نہیں جڑی میں تدبیر کیتی ہے تیری نسل کو قیامت تک تیرے دین کو قیامت تک رکھنے کے لیے میں نے خدیجہ کو زہرہ جیسی بیٹی دی ہے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دیا ہے انہاں دعا نو ایسی جوڑی دیاں گا چھوٹے نو ماں کولوں لے لئی وڈے نو پیو کولوں لے لئی تے اچھی آکھی اپنانا وابنا کا اپنے بیٹے لے آؤے میں تے اپنے بیٹے لے کے آگے تار القادری فرماتے نے دووے بیٹے علی دے سن تے نبی آکھا میرے بیٹے نے انہاں دعا نے اپنے نانے دی جگہ تے شہادت دیتے دو قسم دیا شہادتاں ہوندیاں نے ایک سری ایک جہری ایک زہر نال ایک تلوار نال زہر حسن نے قبول کر لیا تلوار شبیر نے قبول کر لی وہ فرماتے ہیں علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا اس لیے فلسفہ شہادت کتاب کا نام وہ فرماتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو جس کا باطن بھی پاک ہو اور نبی کی جگہ پہ شہادت بھی وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی ہے صدقے جاواں نبی جیسا ہو انہوں نے جملہ ہے سر و شہادتائن چوں ماخوذ کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے فلسفہ شہادت اے لالے موسے میں نے سب تو پہلے سیٹ دیتا سی لالے موسے تو دار القادری صاحب دے ہاں دوستان سہیل پروفیسر سہیل صاحب سر شاید انہوں نے اسم گرامی انہوں نے میرے عزیزوں فرماندے کہ اللہ نے علی کے دونوں بیٹے چن لی کہ تیرے ہی بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے جن کا باطن بھی نبی جیسا ہے گویا شہادت حسنین یعنی حسن تو حسین ان دونوں کی شہادت اصل میں شہادت رسول ہے اتھوں تک تے قادری صاحب آکھے نا تے پھر حسینی بھی ایک جملہ آکھن لگا معذرت نال قرآن کھول کے حضور اگر ان دونوں کی شہادت شہادت رسول ہے تو ان دونوں کا قاتل بھی قاتل رسول ہے صدقے جاؤ دن ایسے تسا مجلس رکھی ہے آج 25 سفر ہے 26 27 28 پیچھا جائیے 23 22 21 23 مجلس ایسی جگہ تے آ گئی ہے
اے اس میں اپنی مرشدزادی نو پرسا دینا چاہنا اجے جی دے ویر دا چاڑیا نہیں مکا اگلے ویر دا جنازہ تیار جنہ مجالس امام حسین دا 40واں پڑھیا جا رہا سی ہونی حضرت امام حسن دا گوں میرے عزیز دوستو پرسا دے پہن نو دینا چاہیے تھا نا میں نے کسے پوچھے سی بھی سفر نو آج چاڑیا کدا آن دیو میں کدا دساں علی اکبر دا چاڑیا بھی آجیا علی اصغر دا 40واں بھی آجیا حضرت عباس دا بھی آجی یونو محمد دا بھی آجی تے کہنے لگا اشتہارہ تے صرف امام حسین کیوں لکھے ہے کہ چیلم امام حسین کربلا بھی چیلم امام حسین ظالم موسیٰ بھی چیلم امام حسین کراچی چیلم امام حسین میں کیا سلطن دساں جو منو سمجھ آئیے پڑھ کے تاریخ چاڑیا تے سارے آندہ ادھڑی بند ہے جدڑ امام حسین دا بند ہے انج جیڑی پہن چاڑیا کرا کے نہیں نہ گئی اور جتھے بیٹھی ہے حسین دے بہن کی میرے عزیزو آج ساڑیاں گلنا لوگاں لگ دیاں نے مزہ ساڑھے رون نو بندے جادو آگ چھڑ دیں ساڑھے رون نو بندے بد دعا آگ چھڑ دیں یہ ادھن پتہ لگا جدن بطول حاضر ہوئی نا دربار الہی میں لفظ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلان لکھیں ایک آواز آئے گی حشر یا اہل الماشر غزو ابصارکم ونکسو روسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ اے حشر والو آنکھیں بند کر سار خام کر 2,48,000 نبی اگے ہونگے 2,48,000 نبیاں دیا یعنی اکھاں 1,24,000 ہوں تو 2,48,000 اکھاں بند ہو جن گیا سار خام ہو جن جتھے نبی انج ہونگے امتاں تو تھلے ہوں کدوں تک اللہ سائیں اس رہنا ہے آواز آئے گی حتی تجوزہ فاطمہ بنت رسول اللہ جدوں تک مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ نہ گزر جائے کوئی بندہ اپنا سار نہ اٹھے ایک مستور نے پیغام بھیجیا پیغمبر اعظم نے اپنے شوہر دیا تھا کہ حضور نے پوچھو بھی حشر تے عورتاں بھی ہونی ہیں کیا عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان پیغمبر رو پہ تے فرما دے ہاں کرائیاں جان اس عورت نے سوال بھیجیا کہ مردہ تو تے سیدہ دا پردہ ہے تے عورتاں تو پردہ ہے فرما نہیں توڑے تو پردہ نہیں وہ توڑی آقا ذاتی ہے 100 باری تسی دیکھ سکتے زیارت کر سکتے تے فرمایا حشر والے دن ساڑیاں اکھاں بند کیوں کرائیں جڑ گیا پتہ نہیں وہ منظر کیسا ہوئے گا پیغمبر نے فرمایا توڑیاں اکھاں مستورہ دیاں پردے دی وجہ تو بند نہیں کرائیں جانیاں جس حالت چ میری تھی نے ہونا ہے نا کوئی عورت برداشت نہیں آباد رہو کوئی عورت برداشت نہیں کیویں ہونا ہے فرمایا ہاتھاں چ 2 تشت ہون گے 2 پلیٹاں ہون گیاں 2 تھال ہون گے تھالاں چ کی ہوئے گا پتہ نہیں نبی دسیا کیویں تے انہاں لوگاں نے سنیا کیویں پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والے تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہو حضرت سیدہ دے کھبے ہاتھ والے تشت چ بے گناہ مظلوم دا سار ہوئے گا تے بی بی آکھے گی بار الہا اے میرے دوواں پترہ نے جس سواری اونٹ یا کوڑے تے سوار ہوندے سن انہاں کدی انہوں تیز کرنے واسطے سوٹی نہیں سی ماری تس میرے دوواں پتراں کسے رکی آکھیا ایڈا سخت زہر میرے وڈے پتر نے دیتا نے تے تیئے تے پہن دے سامنے ضربہ مار مار کے میرا نکاح شہید ہویا ہے آج عادل دا دربار ہے عدل کیتا جائے کرسی لگ گئی ہے نبوت دی لگ گئی امامت دی لگ گئی ولایت دیا کرسیاں تے بہ گئے نے ولی بہ گئے ہاتھ میں غیب چو آواز آئے گی بطول آج عادل کا دربار ہے اور اس منصف کا دربار ہے جسے گواہ کی ضرورت نہیں ان اللہ علی کل شیء شہید ہر شے پر اللہ خود گواہ ہے آج میں تیری عظمت دسن واسطے تو آڈے جڑا میں درود پڑھے کائنات نو دسن واسطے کرانا درود دے قابل کیوں ہے اللہ فرمایا آج صرف تیری توقیر نو واضح کرنے واسطے اعلان کرنا کہ اپنے دوہاں پتران دے قتل دے موقع دے گواہ لے آخری جملہ علامہ بشیر فاتح ٹیکسل انہاں دی میں تاریخ پڑھے وہ فرماندے نے ایک آواز گونجے گی آ جاؤ میرے ہاں پتران دے گواہ ہو آ جاؤ موقع دے گواہ ہو آ جاؤ آج عادل دا دربار جے آج ظلم کسے نہ رائی دے برابر بھی نہیں ہوئے گا علامہ قلم توڑ دیتا ہے فرمایا شام چو آواز آئے گی اماں آ رہی ہے
آواز آئے گی اچھے طریقے نہ لے آؤ شایان شان نور دیاں اماریاں نور دیاں کناتاں شام ہے قبر کشائی تو بعد زہرہ دیتی جو میں پڑھے قبر چو نکلن گے دکھ دی گل لے غریبان دیاں تیاں ویاہ جانا ہوئے تے سوٹ امیران دے کرا جو مانگ کے کھڑ دیاں تے ترے واری لباس تبدیل کر دیاں نے ایک ایک دینے تاکہ میں دسا میرے پیکے واسدے رہے کوئی سورہ کران دی عزت بنان واسطے مانگ دیاں نے نوجوان غصہ نہ کرے جی کہ منگ کپڑے پہن دی تو اڈی عزت واسطے انہوں توفیق ہوئے تے آپ گھر بنائے کدی پیکیاں دی عزت بنان واسطے نویں کپڑے منگ کے پا کے واپس کدی سوریاں دی عزت بنان واسطے قرآن میرے سامنے جی شہزادی دی میں گل کر رہا نہ دے پیکے غریب سان نہ دے سورے غریب سان لیکن قبر جو اسے کڑتے نال اٹھے گی جدے تے شبیر دا خون علی اکبر دا خون اپنے سر دا خون بی بی اٹھ کے آخری جملہ ہے آج وہ کہ بی بی فرمائے گی اے شام ہے جی شام ہے بی بی اے شام ہے کناتا کنن ہوئیاں فرمایا توحید دا حکم ہے رسالت دا انتظام ہے امامت و ولایت دی رضائیں دربار لگ گئی عادل دا پر ہمیں دوہاں دی گواہ تو موقع دیئے ہتھاں تے جگر تے ٹکڑے بھی چلن والی تو ہے تے 17 قدماں تے کھلو کے ضرباں گرن والی ہوا رہو بی بی تسی ہو آؤ آگے گواہی دیو آج بی بی بیٹھن گے حوران جنت اماریاں نور دیاں کمار دا جنو اسی پروٹوکولہ نے اتنا شایان شان بیٹھ کے شام دی ملکہ ایک لفظ آکھے گی جڑا میرے رونے واسطے کافی ہے میں پڑھے بی بی فرمان گے اے انتظام اللہ کی طرح جی پردہ نبوت و امامت بی بی فرمان گے ہاں آ بھر کے ہاں اللہ تے جان دا نا میں زینب ہاں میرے نانے میرا نام ہی زینب رکھیا اللہ بھی جان دا نبی بھی تے ولی بھی سارے جان دیں ایک باری حوران جنت میرا پیغام جا کے توحید و رسالت نو دیو اگر اللہ راضی روے تے نانا ناراض نہ ہوئے تے میرا باپ اجازت دے میں اونجنا آوان جی میں شام دے بازار میرے اگے سجاد ہوئے سکینہ دا گلہ بندہ ہوئے میں دساں میں اجر رسالت کمیں وصول کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب